نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيت بقرابها مغفرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس جمعہ میں ایک اہم مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یہ مسئلہ وندے ماترم کا مسئلہ ہے. میرے عزیز دوستوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، وحدانیت پر ہے. ایک اللہ کو ماننا، اسی کو خالق، اسی کو رازق اور اسی کو ہر چیز میں قادر مطلق ماننا، اسی بنیاد پر اسلام کی بنیاد ہے. اسی بنیاد پر مسلمان تصور کیا جاتا ہے. اسی بنیاد پر اسلام کا تصور ہے کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے. ہر چیز کو بنانے والا وہی ایک خدا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں، اس روئے زمین پر اس کی منشا، اس کی مرضی، اس کی خواہش اور اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اسی کے حکم کی بنا پر ہو رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی، اس کی خواہش اور اس کی چاہت کی بنا پر ہو رہا ہے. اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ایک ایمان والے کا ہے، یہی عقیدہ اسلام کا ہے. اور اس پوری دنیا کو چلانے والا وہی ایک خدا ہے، وہی اس دنیا کا منتظم ہے، چلانے والا ہے. دنیا کی ہر چیز پر اس کی قادر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. دنیا کی ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اور وہ تمام عیب سے پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. یہ بنیاد ہے اسلام کی. ایک اللہ کو ماننا، توحید کو ماننا، اسی کو خالق اور مالک اور رازق تصور کرنا، یہی بنیاد، اسی بنیاد پر اسلام قائم ہے. اور اسی دعوت کو لے کر تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے. ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک خدا ہے، اسی کی عبادت کرو. لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. اور آخر میں ہم اور آپ کے پیارے آقا شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان کا بھی کلمہ یہی، ان کی بھی دعوت یہی.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی سب کی دعوت توحید کی، ایک خدا کو ماننا ہے، اس کے بغیر ایمان والا نہیں کہلائے گا، اس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہیں بنانا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، جیسا کہ غیر مسلموں میں بھی ہے کہ پانی برسانے والا کوئی اور ہے، آل و اولاد دینے والا کوئی اور ہے، نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہے، یعنی الگ الگ وہ لوگ بانٹے ہوئے ہیں اپنے خداؤں کو، وہ مانتے ہیں خدا ہے، لیکن اسلام کا تصور ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے، اسلام کی بنیاد تو توحید پر ہے، وحدانیت پر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ ایک اکیلا ہے، تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ اگر اس تصور کو دیکھیے، اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بناتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو ساجھی مانتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ کل قیامت کے دن اگر بندہ زمین بھر، دنیا جتنی بڑی ہے، زمین جتنی چوڑی ہے، زمین و آسمان بھر کے گناہ کر کے آ جائے، لیکن اس کے گناہوں میں اگر شرک نہیں تھا، اس کے گناہوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا تھا، تو اللہ اپنے شان ستاری سے اس کے گناہوں کو چھپا سکتا ہے، اللہ اپنی شان غفاری سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اس کے نامہ اعمال میں شرک تھا، ذرہ برابر بھی شرک رہے، اور وہ اس دنیا سے اس حالت میں آیا کہ حج کر کے آیا، عمرے کر کے آیا، نمازیں پڑھ کے آیا، صدقہ خیرات کر کے آیا، نیکیاں بھر بھر کے لے کر آیا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک شرک تھا، اس ایک شرک کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کے اس شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، کہ تو میرے پاس اس حالت میں آیا کہ زمین بھر کے، آسمان بھر کے تیرے نامہ اعمال میں گناہ ہے، اور اس حالت میں آیا کہ تیرے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے، لاتیت بقرابها مغفرہ، میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے عزیز دوستوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو اتنا سنگین جرم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی آپ تو معصوم ہیں، آپ پاک و صاف ہے، آپ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سے بھی خدا نہ خواستہ اگر شرک ہو جائے گا تو آپ کے بھی تمام اعمال خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہ خطرناک وارننگ دی گئی ہے۔ تو میرا عزیز دوستوں، اس بنیاد کو اور اس تصور کو، اس عقیدے کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو، اس کے بعد میں آگے کی بات کرتا ہوں۔ آج جو مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ وندے ماترم کا مسئلہ ہے۔ کچھ دنوں سے ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں مذہبی آزادی کے دشمن اور نفرت کے پجاریوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، اور یہ مسئلہ اس سے پہلے کئی مرتبہ اٹھایا گیا، لیکن اس مرتبہ اتنے زور اور شور سے، اتنے طاقت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ باطل نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اور اس کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے کہ وندے ماترم کہنا ہی اس دیش سے محبت کرنے والا کہلائے گا، جو وندے ماترم کہے گا وہی اس دیش
سے محبت کرنے والا محب وطن کہلائے گا، اور اس دیش سے محبت کرنے کی اس کی پہلی اور آخری سرٹیفکیٹ ہوگی جو وندے ماترم کہے گا۔ اس طرح پیش کیا گیا ہے، اور نیوز اینکروں نے بھی اس طرح اس کو پھیلایا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی نفرت کے طور پر اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کیا جائے، مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کیا جائے، مسلمانوں کو بے چین اضطراب میں ڈال دیا جائے، مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، وندے ماترم ہم نہیں کہیں گے، اور ایک مسلمان کیوں نہیں کہے گا اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل قیامت آ جائے، مسلمان ختم ہو جائے، لیکن اس طرح کے شرکیہ الفاظ اور اس طرح کے شرکیہ ترانے، اس طرح کے شرکیہ گیت اور اس طرح کی جو بھی جس میں شرک پایا جائے گا، اس طرح کے الفاظ مسلمان کبھی نہیں کہے گا، کبھی نہیں کہے گا، ہرگز نہیں کہے گا۔ اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وندے ماترم اس کو بنگال کے ایک ناول نگار نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ اور بہت ہی مستند ایتھینٹک ترجمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس ہندوستان کی جو سرزمین ہے، اس پوری دھرتی کو، اس پورے نقشے کو ایک شکل دی گئی۔ شکل میں درگا مورتی کو پیش کیا گیا، اور یہ تصور کرایا گیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگنے والی درخت ہو، پھل ہو، پیڑ ہو، پودے ہو اور ندی نالے ہو، یہ تمام کے تمام معبود ہیں، یہ تمام کے تمام قادر مطلق ہیں، یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اور اس میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ اے ماں میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے ماں میں تیرے پھولوں کی عبادت کرتا ہوں، تیرے درختوں کی عبادت کرتا ہوں، تیرے ندی نالوں کی عبادت کرتا ہوں، تیرے پہاڑوں کی عبادت کرتا ہوں، پہاڑوں سے بھیمی بھیمی آنے والی خوشبو والی ہواؤں کی عبادت کرتا ہوں۔ اے ماں میں تیرا غلام ہوں، میں تیرے غلاموں کا غلام ہوں، میں تیرے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ اے ماں تو بہت طاقتور ہے، تو کمزور نہیں ہے۔ اے ماں تو علم دینے والی ہے، تو برکت دینے والی ہے، تو نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ یہ بہت بڑا اس کا وسیع ترجمہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری دھرتی کو ایک معبود کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تصور کرایا جا رہا ہے کہ وندے ماترم کہہ کر آپ اس کی پوجا کو تسلیم کرو، وندے ماترم کہہ کر آپ اس کی عبادت کرو، وندے ماترم کہہ کر آپ اس ملک کی وندنا کرو۔ میرا عزیز دوستو، مسلمان کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے وہ ایک خدا کو مانتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی توحید پر ہے، اسلام کی بنیاد ہی وحدانیت پر ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں، بلکہ آپ دیکھیے دنیا میں جتنے مذہب ہیں، ہر مذہب میں توحید کا ہی حکم دیا گیا ہے، ہر مذہب میں وحدانیت کی ہی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ خود یہ جو آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وندے ماترم کہنا پڑے گا، اس ملک میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا پڑے گا، آپ خود ان کی کتابوں میں دیکھیے، ان کے ویدوں میں دیکھیے، لکھا ہوا ہے ایکم برہم ادویتم، کہ اس سرزمین پر ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور ہے، اس کے علاوہ کوئی ایشور نہیں۔ نتستے نتنیہ، کہ ایک ہی ایشور ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے، ویدوں میں خود لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ کر رہے ہیں، کرنے دیجئے، اگر انہیں وندے ماترم کہنا ہے کہہ لیجئے، لیکن مسلمانوں کو فورس مت کریے، مسلمانوں کو مجبور مت کریے، مسلمانوں کو یہ مت کہیے کہ اس ملک میں رہنا ہوگا تو اس ملک میں وندے ماترم کہنا پڑے گا، جے شری رام کہنا پڑے گا۔ ہم نہیں کہیں گے، ہمارا خون بہہ جائے، ہماری گردنیں کٹ جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن ہم قیامت تک ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، ہم وندے ماترم نہیں کہیں گے۔ اور اس جیسے شرکی الفاظ جو بھی لائیں گے آئندہ، اس کو بھی ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کے دل کی آرزو، اس کے دل کی تمنا، اس کی دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس کی آخری سانس چل رہی ہو، تو اس کی آخری سانس پر
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جائے، یہ توحید کا اعلان ہے، توحید کا اظہار ہے۔ میرا عزیز دوستو، آج ہمیں غور کرنا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں میں جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تعلیم کے لیے، وہاں پر صبح صبح وندنا کرایا جاتا ہے، اس گیت کو گوایا جاتا ہے، پڑھوایا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی تصویر ہوتی ہے اور اس تصویر میں ایک تصویر اور ہوتی ہے درگا ماں کی تصویر، جسے وہ لوگ درگا ماں کہتے ہیں۔ اس تصویر کو پیش کر کر لوگوں کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان کے مائنڈ کو اس طرح ٹرینڈ کیا جاتا ہے، یہ تصور کرایا جاتا ہے کہ اس دھرتی سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اس دھرتی کی محبت میں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے، ہمارے بچوں کے ایمان پر حملہ ہے، ہمارے بچوں کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم غور کریں، اپنا بھی جائزہ لیں اور اپنے بچوں کا بھی جائزہ لیں، پوچھیں کہ آج اسکول میں کیا پڑھایا گیا۔ کہیں یہ تو نہیں سکھایا گیا ہے کہ تمہیں مورتی کی عبادت کرنا ہے، کہیں یہ تو نہیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں اس کی عبادت کرنا ہے، اس کو پوجنا ہے۔ میرا عزیز دوستو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ اور آخر میں یہ بات عرض کرنی ہے، اگر کوئی اس کے باوجود ہمیں فورس کرتا ہے، ہمیں مجبور کرتا ہے کہ تمہیں وندے ماترم کہنا ہوگا، تو تم انہیں کھلم کھلا علی اعلان انکار کر دینا، اور یہ کہنا کہ ہمیں قانونی طور پر آزادی ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہ کر اپنے دھرم پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارا دھرم ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، شرک کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وندے ماترم میں شرک ہے، ہم وندے ماترم نہیں کہیں گے۔ اگر اس کے باوجود فورس کرتے ہیں، آپ علی اعلان ان سے یہ کہہ دیجئے، یا قوم انی بریء مما تشرکون، جو تم لوگ شرک کر رہے ہو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں تمہارے شرک میں شریک نہیں ہوتا۔ وہی جواب دینا ہے جو صحابہ نے دیا تھا، وہی جواب دینا ہے جو نبیوں نے دیا تھا، جو اولیاء کرام نے دیا تھا، جو انبیاء و صدیقین نے دیا تھا۔ کیا جواب تھا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، جس چیز کی تم وندنا کرتے ہو، جس چیز کی تم پوجا کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ لکم دینکم ولی دین، اگر تم عبادت کر رہے ہو، تم وندنا کر رہے ہو، تم اس کی پرستش کر رہے ہو، تو تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، میں ایسی چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، میں ایک اللہ کو خالق مانتا ہوں، ایک اللہ کو رازق مانتا ہوں، ایک اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتا ہوں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہی اسلام کی بنیاد ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر اسلام قائم ہے، اسی بنیاد پر ایمان والا تصور کیا جاتا ہے۔ میرا عزیز دوستوں، آج کے اس جمعہ میں یہی بات عرض کرنی تھی کہ اس طرح آئندہ بھی اگر بہت پیش آنے والے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اگر آئندہ بھی اگر اس طرح کے معاملات آئے تو آپ اپنے ذہن و دماغ میں اور اپنے آنے والی نسلوں، اپنے بچوں، اپنے آل و اولاد کے بھی ذہن و دماغ میں اس بات کو بیٹھا دو کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف ایک اللہ کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، ایک اللہ کو اس دنیا کا چلانے والا، اسی کی منشا، اسی کی مرضی اور اسی کی چاہت اور اسی حکم سے چلنے والا تصور کرتا ہے۔ جو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر اور مانتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بیٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے آل و اولاد اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔